بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 27 ذی القعدہ کا اہم پیغام، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت اور ذی الحجہ میں کیا اعمال کرنے چاہیے۔ آنے والی 11 جولائی بروز اتوار کو انشاءاللہ 29 ذی القعدہ ہوگی اور چاند دیکھنے کا اہتمام آنے والے بروز اتوار سے شام کو کرنا چاہیے۔ ذی الحجہ کو ذی الحجہ اور ذو الحجہ دونوں طرح کہا جا سکتا ہے۔ اس ماہ کی سب سے بڑی عظمت خود اس کے نام سے ظاہر ہو رہی ہے۔ حجہ عربی میں حج کو کہتے ہیں اور ذو کے معنی والا، ذو الحجہ یعنی حج والا مہینہ، کیونکہ اس پرروح رونق والے اور ادب و احترام کے مہینے میں اسلام کا عظیم الشان 5واں رکن حج ادا کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام ذی الحجہ حج والا مہینہ رکھا گیا ہے۔ پارہ عام میں سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کسی مضمون کو بیان کر دے تو قسم سے مضمون اس چیز کی عظمت، عزت اور حرمت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جس 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، مفسرین کی ایک بڑی جماعت ان سے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد لیتی ہے، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کثرت سے ذکر، تکبیر اور تحلیل کا حکم فرمایا ہے۔ وہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں ارشاد فرماتے ہیں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یعنی تم اللہ کے نام کا ذکر کرو معلوم دنوں میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کریمہ میں ایام معلومات کی تشریح ایام العشر سے کی ہے اور ایام معدودات کی تشریح ایام تشریق سے کی ہے۔ ان تمام آیات قرآنیہ سے ماہ ذو الحجہ اور اس میں بھی ابتدائی 10 دن و راتوں کی عزت، عظمت و حرمت کی خوب نشاندہی ہوتی ہے۔ اسی لیے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحجہ اور خاص کر ذو الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت و اہمیت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما العمل فی الایام العشر افضل منها فی هذه، رواہ البخاری۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو عمل جتنا کہ ان 10 دنوں میں محبوب ہے، اتنا کسی دوسرے دن میں نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کو اور سال کے 12 مہینوں میں رمضان کو اور رمضان کے 3 عشروں میں آخری عشرے کو اپنے فضل و رحمت کا خاص عشرہ قرار دیا ہے، اسی طرح ذو الحجہ کے پہلے عشرے کو بھی فضل و رحمت کا خاص الخاص عشرہ قرار دیا گیا ہے، اور اسی خاص فضل کی بنا پر حج بھی انہی خاص ایام میں رکھا گیا ہے، اور اسی خاص فضل و رحمت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر ذو الحجہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، دنوں میں سے کسی دن بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ عشر ذو الحجہ میں محبوب ہے، کیونکہ اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہے۔ اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عشر ذی الحجہ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ان دنوں میں ایک دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرے تو یہ ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے گویا اس شخص نے 1 سال کے روزے رکھے، اور ان ایام کی راتوں میں ایک رات عبادت کرنا ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے گویا اس عشرے کی ایک رات میں عبادت کرنے والے نے لیلۃ القدر میں عبادت کی، کہ جو ثواب لیلۃ القدر میں ملنے والا ہے، عشر ذی الحجہ کی ہر رات پر مکمل 1 لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔ نیز اس روایت میں عشر ذی الحجہ سے مراد یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ ہے، ورنہ 10 ذی الحجہ کو تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس عشرے میں بھی خاص کر یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي بعده والسنة التي قبله، رواہ الترمذی۔ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ اس شخص کے لیے جو ادائے حج میں نہیں ہے، ایسا ہے کہ میں امید رکھتا ہوں
اللہ تعالیٰ سے کہ اس کے بعد والے سال کے گناہوں کا اور اس کے پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، یعنی اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو آنے والے سال میں گناہوں سے بچائے گا، یا اگر گناہ سرزد ہوں گے تو معاف کر دیے جائیں گے۔ نیز ذی الحجہ کی اسی اہمیت، عظمت و حرمت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس ذبح کے لیے جانور ہو، جس کو وہ قربانی کے لیے ذبح کرنے والا ہو، اور ذی الحجہ کا پہلی کا چاند ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ چاند دیکھنے کے بعد فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ، اب قربانی کرنے تک اپنے بال ناخن بالکل نہ تراشے۔ اس روایت سے معلوم ہوا ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوتے ہی اس ماہ میں جو احکام بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان میں ایک حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ دراصل بال اور ناخن ان دنوں میں نہ تراشنے کا حکم دو وجہ سے دیا گیا ہے۔ اول یہ ہے کہ یہ قربانی کرنے والا جب اللہ کے حضور قربانی پیش کرے تو اس کے تمام اعضاء اور اس کے متعلقات قربانی کے وقت موجود ہونے چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں گواہی پیش کر سکیں۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ دراصل یہ عشر ذی الحجہ یہ حج کا مہینہ ہے اور ان ایام کا خاص الخاص عمل حج ہے، لیکن حج مکہ معظمہ جا کر ہی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ عمر میں صرف ایک مرتبہ اور وہ بھی اہل استطاعت پر فرض کیا گیا ہے۔ اس کی خاص برکات وہی بندے حاصل کر سکتے ہیں جو وہاں حاضر ہو کر حج کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سارے اہل ایمان کو اس کا موقع عطا فرمایا ہے کہ جب حج کے ایام آئیں تو وہ اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے بھی حج اور حجاج سے ایک نسبت پیدا کر لیں اور ان کے کچھ اعمال میں شریک ہو جائیں۔ عید الاضحیٰ کی قربانی کا خاص راز بھی یہی ہے۔ حجاج اکرام 10ویں ذی الحجہ کو مینا میں اللہ کے حضور میں قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے دوسرے مسلمان جو حج میں شریک نہیں ہو سکے ان کو حکم ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ ٹھیک اسی دن اللہ کے حضور میں اپنی قربانیاں نذر کریں، اور جس طرح حاجی احرام باندھنے کے بعد بال یا ناخن نہیں ترشواتا، اسی طرح یہ مسلمان جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال یا ناخن نہ تراشے، اور اس طریقے سے حجاج سے ایک مناسبت اور مشابہت پیدا کریں۔ کس قدر مبارک ہدایت ہے جس پر چل کر مشرق و مغرب کے مسلمان حج کے انوار و برکات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ محترم سامعین، قرآن و حدیث کی روشنی میں ذی الحجہ کے فضائل کے بعد حسب ذیل اعمال ثابت ہوتے ہیں جن کا ہر مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی جو احکام بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان میں پہلا حکم یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے قربانی ہونے تک بال اور ناخن نہ تراشے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ ذی الحجہ کی پہلی رات سے یوم عرفہ کی رات سمیت تمام راتیں اللہ تبارک و تعالی شانہ کی عبادت میں گزاریں، اور عبادت کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں فجر و عشاء باجماعت پڑھنے کا اہتمام کریں۔ خاص کر عید والی رات جو یوم عرفہ کے بعد آتی ہے یہ تو مکمل رات عبادت میں گزارنا چاہیے۔ حدیث میں ہے جو شخص دونوں عیدوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں ثواب کی نیت سے عبادت کرے اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یہ روایت ابن ماجہ میں موجود ہے۔ ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے کے مکمل 9 دنوں میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص کر یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کے کفارے کا باعث ہے۔ چوتھی چیز اس مہینے میں یہ ہے کہ اس عشرے ذی الحجہ میں ذکر اللہ کی خوب کثرت کرنی چاہیے، اور اس میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہتے رہنا چاہیے، حتیٰ کہ بازاروں، راستوں اور گھروں میں بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حدیث میں ہے زینوا اعیادکم بالتکبیر، یعنی تم اپنی عیدوں کو تکبیر کے ذریعے مزین کرو، یعنی کثرت سے تکبیر پڑھتے رہو۔ 5واں عمل جو ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ایام تشریق میں مرد بآواز بلند اور عورتیں آہستہ آواز سے ایک مرتبہ تکبیر تشریق کا ضرور اہتمام کریں۔ تکبیر تشریق یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نیز یہی تکبیر تشریق عیدگاہ جاتے وقت بھی راستے میں بآواز بلند پڑھنا چاہیے، اور عید کی نماز کے بعد بھی ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ ان دنوں میں جس طرح عبادات اور اعمال کا اجر و ثواب بڑا ہوتا ہے، گناہوں کے وبال سے بھی بہت
زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے تمامی گناہوں سے بچ کر طاعات میں ان دنوں کو گزارنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ دیگر تمام علماء اکرام کو چاہیے کہ ان دنوں میں اپنے اپنے مساجد میں خوب خاص طور پر ان باتوں کا اہتمام کریں، اپنی عوام کو یہ اعمال ذی الحجہ کے بتلائیں اور قربانی کرنے کی طرف رغبت دلائیں۔ قربانی بہت بڑا عمل ہے، اور چونکہ ابھی قربانی کے لیے کافی دن باقی ہے، لہٰذا جو لوگ صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کے جانور خریدنے کا اہتمام کریں۔ قربانی کرنا واجب ہے، اور جو لوگ صاحب نصاب ہے، یعنی جن کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا صرف 52.5 تولہ چاندی والا نصاب بھی اگر ان کے پاس ہے، جو اس وقت لگ بھگ 35 سے 40 ہزار کے لگ بھگ بنتا ہے، گویا ضروریات سے زائد اگر کسی کے پاس یہ 40 ہزار روپے کے لگ بھگ رقم زائد اگر کسی کے پاس ہوتی ہے تو ایسے لوگوں پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اپنے گھر کے لوگوں کا اندازہ لگایا جائے، اور جن پر قربانی ہے واجب ہے ان کے طرف سے قربانی کے حصے رکھے جائیں، اور قربانی کرنے کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے۔ مایوس نہ ہو، اللہ بہت بڑا ہے، کوشش کرنے کی فکر کی جاتی رہے، اللہ تبارک و تعالی راستے ہموار فرماتا رہے گا انشاءاللہ، اور احتیاط سے قربانی کے جانور خریدے جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی کسی کے لیے شکایت کا باعث نہ بنے۔ خصوصی طور پر اپنی زندگی کو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اللہ ضرور عافیت کے راہیں ہموار فرماتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان ساری ہدایات پر سب کو بھرپور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔